امریکہ کے 16ویں صدر ابراہیم آئینی عزم کی ایک شاندار مثال ہے۔ وہ 12 فروری 1809 کو امریکہ میں ایک جوتے بنانے والے شخص کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں امریکہ خانہ جنگی سے باہر نکلا۔ ابراہیم لنکن نے اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر آخری لمحے تک جان توڑ محنت کی۔ انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ امریکی امراء کے لیے جوتے بھی تیار کیے۔ بطور ڈاکیہ اور کلرک ان تک محنت کی، اپنی ذاتی کاوشوں سے قانون کا امتحان پاس کیا اور وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا میں وہ تھا کون کی سیریز میں ہم آپ کو ابراہیم لنکن کی زندگی کی داستان دکھا رہے ہیں۔ امریکی تاریخ کے عظیم ترین صدر کا اعزاز اکثر ابراہیم لنکن کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں سیاہ فام افراد کی آزادی کے معاملے پر ہونے والی خانہ جنگی میں کامیابی حاصل کی اور ملک کو ٹوٹنے سے بچایا، مگر اتنے بڑے صدر کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا۔ ابراہیم لنکن کے والد ایک چھوٹے سے کاشتکار تھے۔ ان کے پاس ریاست کنٹکی میں تھوڑی زمین تھی جہاں پر وہ اپنا فارم چلایا کرتے تھے۔ ابراہیم لنکن جب 2 سال کے تھے تو ان کے والد اپنی زمین کے حوالے سے ایک مقدمہ ہار گئے اور ان کے پاس یہ فارم بھی نہ رہا۔ لنکن فیملی اس موقع پر ریاست انڈینیا منتقل ہو گئے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے سرکاری زمین پر ایک غیر قانونی کیبن بنایا اور اس گھر میں لنکن بڑے ہوئے۔ ابراہیم لنکن زندگی میں صرف 1 سال ہی اسکول گئے اور ان کی دیگر تعلیم ان کی سوتیلی ماں جارج جینس کی ہاتھوں ہوئی۔ ابراہیم لنکن کا بچپن ایک غریب فارم پر گزرا جہاں زندگی اتنی آسان نہیں تھی اور ان کے دن اپنے باپ کے ساتھ محنت مزدوری میں گزرتے تھے۔ انہوں نے اپنی نوجوانی میں کئی چھوٹے کاروبار کرنے کی کوشش کی۔ اپنی عمر کے 20 کی دہائی میں انہوں نے ایک جنرل اسٹور کھولا جو بالکل ناکام ہو گیا کیونکہ اس میں ان کے بزنس پارٹنر انتقال کر گئے اور دکان کھولنے کا سارا قرضہ لنکن پر آ پڑا۔ مگر ابراہیم لنکن کی شخصیت میں مشکلوں سے لڑنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر لنکن نے وکالت کی تعلیم خود ہی پڑھنا شروع کی اور اپنے آپ کو غربت سے نکالا اور ریاست النائی کے کامیاب وکلاء میں سے ایک بن گئے۔ بعد میں جب وہ سیاست میں آئے تو اسی ہمت نہ ہارنے والی شخصیت نے انہیں امریکیوں کو بچانے میں مدد کی۔ ایسی ہمت شاید غربت سے ہی آتی ہے، مگر ظاہر ہے کامیابی وکالت النائی میں کامیاب ریاستی سیاست کے باوجود ابراہیم لنکن کا شمار عمرہ میں نہیں کیا جا سکتا اور وقت کے اشرفے کو یہ بات پسند بھی نہیں تھی کہ کسی غریب گھرانے کے شخص ہمارا صدر بن گیا۔ جب ابراہیم لنکن صدر بنے تو ان کے والد ایک جوتا ساز یعنی موچی تھے۔ جب ابراہیم لنکن اپنی پہلی تقریر کرنے سینٹ میں گئی تو تقریر سے پہلے ایک شخص نے اس پر ایک جملہ کسا کہ مسٹر لنکن یہ مت بھولنا کہ آپ کے والد میرے اور میرے فیملی کے لیے جوتے بنایا کرتے تھے۔ یہ سن کر سینٹ میں قہقہے لگنے شروع ہو گئے۔ ابراہیم لنکن نے مڑ کر جواب میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے والد آپ کے گھر میں آپ کے لیے جوتے بناتے تھے، یہاں اور بھی ایسے ہوں گے جن کے لیے میرے والد نے جوتے بنائے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جوتے میرے والد بناتے ہیں ایسے کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اور وہ ایک موجد تھے، ان کے جوتے صرف جوتے نہیں تھے بلکہ وہ ان میں اپنی پوری روح ڈال دیتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی شکایت ہے کیونکہ مجھے بھی جوتے بنانے آتے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت ہے تو میں آپ کو ایک نیا جوڑا بنا دیتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق آج تک کسی نے میرے والد کے جوتوں کے بارے میں شکایت نہیں کی۔ وہ ایک جینیس موجود تخلیق کار تھے اور مجھے اپنے والد پر فخر ہے۔ ابراہیم لنکن 1860 میں امریکہ کا صدر منتخب ہوا اور 1864 میں دوبارہ صدر منتخب ہوا۔ حبشیوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے سر توڑ کوشش کی انسان کو انسان کا غلام ہونا غیر فطری سمجھا جاتا تھا۔ 1863 میں حبشیوں کو آزادی کا اعلان کیا۔ 1865 میں کسی پاگل نے اسی وقت گولی مار کر اسے قتل کر ڈالا جب وہ فورٹ تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ امریکہ کے $5 کی کرنسی پر ابراہیم لنکن کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ اگرچہ ابراہیم لنکن کی کوششوں سے 1863 میں افریقی غلاموں کو آزادی ملی لیکن ابراہیم لنکن سفید فام لوگوں کو برتر سمجھاتا تھا۔ یہی تک تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔